اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حدیث نمبر 6 کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ من احب للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، وابغض للہ، اور اللہ کے لیے بغض رکھا۔ بغض کا معنی ہوتا ہے نفرت، دشمنی، کینہ، حسد، اور اللہ کے لیے دشمنی رکھی۔ وآتى للہ، اور اللہ کی رضا کے لیے عطا کیا، مال دیا۔ ومنع للہ، اور اللہ کے لیے روکا۔ فقد استکمل الایمان، تو اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ تشریح۔ اس حدیث میں تکمیل ایمان کے 4 اصول بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، انسان کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے۔ نمبر 2، کسی سے بغض رکھے تو محض اللہ کے لیے۔ نمبر 3، انسان کسی کو کچھ عطا کرے تو اللہ کے لیے۔ نمبر 4، اور کسی کو عطا کرنے سے ہاتھ روک لے تو وہ بھی محض اللہ کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ان 4 اعمال کو ایمان کی تکمیل قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ انسان سے بے حد محبت کرتا ہے یا محبت رکھتا ہے، لہذا انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی محبتوں اور الفتوں کا مرکز اللہ کی ذات ہی کو رکھے۔ دنیا میں جس سے محبت رکھے محض اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اس کے علاوہ اول تو کسی سے بغض نہ رکھے، اور اگر کسی سے بغض ہو بھی تو اس کی بنیاد بھی محض یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ناپسند کرتا ہے۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ کسی سرکش و ظالم کو اللہ پسند نہیں کرتا تو ہم کیوں کریں؟ مثلا اگر کوئی شخص شراب پیتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈکیتی ڈالتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، پکا بے نمازی ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، لہذا ان کو ہمیں بھی پسند نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو مال عطا کریں تو اس کی بنیاد بھی ریاکاری یا دنیاوی غرض نہ ہو، اس میں کوئی دکھاوا نہ ہو، بلکہ صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا مقصود ہو۔ اور اگر کسی سے ہاتھ روکیں تو محض اس لیے کہ اس سے اللہ نے ہاتھ روکنے کا حکم دیا ہے۔ مثلا مسجد میں آ کر لوگوں سے سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، امام صاحب کسی بھی فقیر کے لیے، غریب کے لیے اپیل کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی خود اپنے لیے آ کے مسجد میں آ کے سوال کرتا ہے، جیسا کہ عام روٹین میں دیکھا جاتا ہے، تو جب تک وہ شخص مسجد کے اندر ہو تب تک اسے کچھ بھی نہیں دینا چاہیے۔ اس لیے اکثر طور پہ دیکھے گئے کہ امام صاحب اس کو کہہ دیتے ہیں کہ مسجد سے باہر تشریف لے جائیے، کیونکہ مسجد کے اندر اس کو کچھ بھی دینا جائز نہیں ہے جو شخص اپنے لیے خود سوال کرتا ہے۔ لہذا ہمیں اسلامی تعلیمات سے آگاہ ہونا چاہیے، اور اگر کوئی فقیر ہے، محتاج ہے، غریب ہے، اور اس کو سوال کرنے کی نوبت آ گئی ہے، تو مسجد میں سوال کرنے کے بعد اس کو مسجد سے باہر آ جانا چاہیے، جہاں پہ عام طور پہ جوتے رکھے جاتے ہیں، جہاں پہ صفیں عام طور پہ نہیں بچھائی جاتی، وہ مسجد کا اصل حصہ نہیں ہوتا ہے، تو وہاں پہ اس کو آ جانا چاہیے، پھر اس کو دینا جائز ہے۔ لیکن جب تک وہ مسجد کے اندر رہے، صفوں کی جگہ پر رہے، جہاں پہ عام طور پہ صفیں بچھا کر نماز پڑھی جاتی ہے، تو وہاں سے جب تک وہ باہر نہ آئے تب تک اسے کچھ بھی دینا نہیں چاہیے، کہ اس کو دینے سے منع کیا گیا۔ اس لیے اگر کسی کو انسان ہاتھ دینے سے، اپنا ہاتھ روک لے کچھ دینے سے، تو اس کا مقصد بھی صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا مقصود ہو، کوئی اور غرض نہیں ہونی چاہیے۔ تو جو ان 4 اعمال کو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، تو حضور نے فرمایا ہے کہ اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ عزیز طلبہ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ اس حوالے سے چند سوالات بھی بنتے ہیں، وہ بھی آپ سن لیجئے۔ تو پہلا سوال ہے اس حدیث کے حوالے سے۔ نمبر 1، اس حدیث مبارکہ میں تکمیل ایمان کے کتنے اور کون سے اصول بیان کیے گئے ہیں؟ یہ آپ نے پڑھ لیے ہیں، یہ آپ کے سامنے اس کا جواب ہے، 4 پوائنٹس کے ساتھ یہ آپ نشان لگا لیجئے۔ سیکنڈ کوشچن ہے، انسان کو اپنی الفتوں اور محبتوں کا مرکز کس ہستی کو رکھنا چاہیے؟ اس کا جواب بھی تشریح کا بالکل، یہ ان 4 پوائنٹس کے بعد تشریح کا یہ اگلا سوال آ رہا ہے، یہ دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ انسان سے بے حد محبت رکھتا ہے، لہذا انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی محبتوں اور الفتوں کا مرکز اللہ کی ذات ہی کو رکھے۔ یہاں تک اس سوال کا نشان لگائیے۔ تیسرا سوال یہ بنتا ہے یہاں پہ، کسی کو مال دینے کا یا
نہ دینے کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اس کا جواب جو ہے وہ تشریح کے بالکل آخر میں موجود ہے۔ اگر کسی کو مال عطا کریں تو اس کی بنیاد ریاکاری یا دنیاوی غرض نہ ہو، بلکہ اس کی رضا، اللہ کی رضا حاصل کرنا مقصود ہو، اور اگر کسی سے اس کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا مقصود ہو، اور اگر کسی سے ہاتھ روکیں، کسی کو مال دینے سے ہاتھ روک لیں تو محض اس لیے کہ اس سے اللہ نے ہاتھ روکنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہاں تک اس کا نشان لگائیے۔ اس کو میں نے اپنی ورڈنگ میں ٹھیک ہے بیان کر دیا۔ چوتھا سوال یہ بنتا ہے اللہ تعالیٰ انسان سے کتنی محبت رکھتا ہے؟ اس کا جواب میں ادھر ہی لکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان سے ماں سے 70 گنا زیادہ محبت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان سے ماں سے 70 گنا زیادہ محبت رکھتا ہے۔ عزیز طلبہ، ترجمہ، تشریح اور سوالات کی آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی، میں امید کرتا ہوں۔ یہ آپ کی ڈائری ہے، اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔